بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا درس التاسع والعشرون 29واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس کے تحت ہم حل لغات، تمرین، ترجمہ، ترکیب وغیرہ مختلف چیزیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں حل لغات۔ اسبون، اسبون معنی ہفتہ، اس کی جمع آتی اصابع۔ الجمعۃ جمعہ، السبت معنی سنیچر یعنی ہفتہ جس کو بولتے ہیں سنیچر۔ الاحد، احد معنی اتوار۔ الاثنین پیر۔ الثلاثاء، بعض لغتوں میں الثلاثاء بھی ہے، منگل۔ الاربع، الاربع معنی بدھ، اور بعض لغتوں میں الاربعاء با کے کسرے کے ساتھ بھی ہے، الاربعاء بدھ۔ الخمیس، خمیس معنی جمعرات۔ امسی گزشتہ کل، یعنی جو دن گزر گیا اس کو بولتے ہیں گزشتہ کل۔ غدن آئندہ کل، جو آنے والا کل ہے، جو کل کو آئے گا اس کو بولتے ہیں غدن۔ بعد غدن پرسوں آئندہ، یعنی ایک کل آئے گا اور اس کے بعد ایک دوسرا جو کل آئے گا اس کو بولتے ہیں پرسوں آئندہ، آنے والا پرسوں آئندہ، آنے والا پرسوں۔ قبل امسی پرسوں گزشتہ، یعنی جو گزر گیا، ایک کل پیچھے گزرا اور اس سے پہلے ایک دن گزرا اس کو بولیں گے پرسوں گزشتہ۔ ایو معنی کون سا، کون سی ہوتا ہے، اور متا معنی کب۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر دنوں کے نام دیے ہیں، بتائیں۔ فی الاسبوع سبعۃ ایام، فی الاسبوع ہفتے میں، سبعۃ ایام 7 دن ہیں۔ فی الاسبوع جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابتۃ اسم فاعل کا، اور ثابتۃ اسم فاعل اپنے فاعل، ہیا فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے، خبر مقدم سبعۃ ایام مرکب اضافی ہو کر کے، مبتدا مؤخر خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الیوم الاول هو الجمعۃ، پہلا دن وہ جمعہ ہے، ہفتے میں 7 دن ہے اور پہلا دن وہ جمعہ ہے۔ الیوم الاول، یوم الاول مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، الجمعۃ یہ خبر، پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کے پھر خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب سارے جملے اسی طرح ہوں گے۔ والیوم الثانی هو السبت، دوسرا دن وہ سنیچر ہے، ہفتہ ہے۔ والیوم الثانی مرکب توصیفی ہو کر کے مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، السبت خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر کے پھر خبر ہوئی الیوم الثانی کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والیوم الثالث هو الاحد، والیوم الثالث تیسرا دن هو الاحد وہ اتوار ہے۔ والیوم الثالث مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، الاحد خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی الیوم الثالث مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والیوم الرابع هو الاثنین، والیوم الرابع چوتھا دن، هو الاثنین وہ پیر ہے، چوتھا دن وہ پیر ہے۔ والیوم الرابع مرکب توصیفی ہو کر کے مبتدا، ہوا مبتدا ثانی، الاثنین خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والیوم الخامس هو الثلاثاء، اور پانچواں دن وہ بدھ ہے، پانچواں دن وہ منگل ہے۔ والیوم الثالث مرکب خامس مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، اور الثلاثاء خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والیوم السادس هو الاربع، اور اربعاء، والیوم السادس چھٹا دن وہ هو الاربعاء وہ بدھ ہے۔ والیوم السادس مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اول، ہوا مبتدا ثانی، الاربعاء خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والیوم السابع هو الخمیس، اور 7واں دن هو الخمیس وہ جمعرات ہے۔
والیوم السابع مرکب توصیفی ہو کر مبتدا اول ہوا مبتدا ثانی الخمیس خمر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر خبر الیوم السابع مسابع مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں سے بیان فرما رہے ہیں الجمعۃ عید المسلمین مؤمنین، الجمعۃ جمعہ عید المؤمنین مومنوں کی عید ہے۔ الجمعۃ مبتدا عید المؤمنین مرکب اضافی ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الجمعۃ یوم العطلۃ للمؤمنین، الجمعۃ جمعہ یوم العطلہ چھٹی کا دن، چھٹی کا دن للمؤمنین مومنوں کے لیے، جمعہ جو ہے مومنوں کے لیے چھٹی کا دن ہے۔ تو اب یہاں اس کی یوں ترکیب کریں گے الجمعۃ مبتدا یوم الجمعتی مرکب توصیفی ہو مرکب اضافی ہو کر کے یہ فاعل ہوا کائنتن اسم فاعل محذوف کا، کائنتن اسم فاعل اور یہ ثابتتن اسم فاعل کا، اور یوم الجمعتی یوم العطلتی اس کا فاعل اور للمؤمنین جار مجرور سے مل کر کے ظرف لگ، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل یوم العطلتی فاعل اور ظرف لگ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی الجمعۃ مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولدا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم الاثنین پیر شریف کے دن پیدا ہوئے۔ ولدا فعل مجہول نبینا ترکیب اضافی ہو کر اس کا نائب فاعل، اور یوم الاثنین مرکب اضافی یوم الاثنین یہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی، فعل اپنے نائب فاعل مجہول اب نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ کا ان پر درود و سلام ہو، صلی اللہ فعل ماضی معروف، کلمہ جلالت اس کا فاعل، علیہ ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔ وعرف سلمہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، فعل اپنے فاعل سے مل کر لفظاً جملہ خبریہ معنی انشائیہ ہوا۔ امسی کانا یوم السبتی، امسی معنی گزشتہ کل، کانا معنی تھا، یوم السبتی ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن تھا۔ اب اس کی ترکیب یوں کریں گے، کانا کو ہم تام مانیں تو امسی جو ہو جائے گا یہ مفعول فی مقدم، اور کانا یہ تام اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یوم السبتی مرکب اضافی ہو کر کے یہ دوبارہ سے مفعول فی بنے گا اس کا، یہ بھی زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اگر اس کو ہم یوں مانیں، ایک ترکیب تو یوں ہوئی اس کی، امسی کانا یوم السبتی، اور اس کو اب یہ مانیں کہ کانا کے اندر اسم مان دیں ہوا، اور یوم السبتی کو اس کی خبر مانیں، اور امسی کو پھر یہاں مفعول فی ماننا پڑے گا۔ تو اب یوں ترکیب ایک طور پہ کریں گے، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر، یعنی کانا فعل ناقص اپنے اسم اور مفعول فی اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس کو کانا کو تام مانیں تو یوں ترکیب ہوگی کہ امسی مفعول فی اول، کانا فعل تام ہوا ضمیر اس کا فاعل، یوم السبتی مفعول فی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ غدن یکون یوم الاحد، غدن معنی آئندہ کل، یکون ہوگا یوم الاحد اتوار کا دن، آئندہ کل اتوار کا دن ہوگا۔ تو غدن یہاں پر بھی یوں ترکیب کریں کہ غدن کو مفعول فی اول مانیں، اور یکون فعل تام ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، اور یوم الاحدی مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ثانی، فعل تام اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس کو ناقص مانیں تو یوں ہوگا، کان یکون فعل تام، یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، یوم الاحد مرکب اضافی ہو کر اس کی خبر، اور غدن مفعول فی، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قبل امسی کان یوم الجمعتی، قبل امسی گزشتہ کل سے پہلے، گزشتہ کل سے پہلے جمعے کا دن تھا۔ قبل امسی، قبل مضاف، امسی مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، اور کانا فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، یوم الجمعتی مرکب اضافی ہو کر یہ اس کی خبر کانا کی، کانا اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر تام مانے تو قبل امسی مفعول فی اول،
کانا فعل تام ہوا ضمیر اس کا فاعل، یوم الجمعتی مفعول فی ثانی، فعل تام اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ وبعد غد یکون یوم الثلاثاء، اور بعد غد اور کل کے بعد یوم الثلاثاء منگل کا دن ہوگا۔ تو بعد غدن، بعد مضاف، غدن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، یکون فعل تام ہوا ضمیر اس کا فاعل، یوم الثلاثاء مفعول فی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور یوں ترکیب دوسری، بعد مضاف غدن مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی، یکون فعل تام ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، اور یوم الثلاثاء اس کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے ایو یومن ھذا، یہ کون سا دن، ایو مانے کون سا، یومن مانے دن، یہ کون سا دن ہے۔ ایو مضاف، یومن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، اور ھذا اس میں اشارہ خبر، یا یوں کریں کہ اس کو ھذا کو مبتدا بنائیں، ایو یومن مرکب اضافی ہو کر خبر مقدم، اور ھذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر کے جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ھذا یوم الاربعاء، یہ بدھ کا دن ہے، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، یوم الاربعاء مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایو یومن کانا امسی، ایو یومن کون سا دن، کانا تھا، امسی گزشتہ کل، گزشتہ کل کون سا دن تھا۔ ایو یومن مرکب اضافی ہو کر یوم، ایو مضاف، یومن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے اس کو مبتدا بنائیں، اور کانا فعل ناقص اس کو ہوا ضمیر اس کا اسم، اور امسی یہ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی ایو یوم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اور امسی کانا یوم الاحد، گزشتہ دن کون سا، گزشتہ کل کون سا دن تھا، فرما رہے ہیں امسی کانا یوم الاحد، گزشتہ کل جو اتوار کا دن تھا۔ اب یہاں اس کی ترکیب یوں کریں، امسی کا فعل مفعول فی، کانا فعل نام، ہوا ضمیر اس کا فاعل، یوم الاحدی مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ثانی، فعل تام اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس کو یوں بنائیں تام والی ناقص، تو بتائیں گے امسی مفعول فی اول، مفعول فی کانا فعل تام ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، یوم الاحد یہ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایو یومن یکون غدن، ایو مان یومن کون سا دن، یکون غدن ہوگا، غدن کل، کل کون سا دن ہوگا۔ ایو مضاف، یومن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول مبتدا، یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، غدن مفعول، یہ مفعول فی ثابت، یا کہیں اس کو غدن کو ڈائریکٹ ہم اس کو خبر بنا دیں، غدن غدن خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ غدن یکون یوم الثلاثاء، آئندہ کل جو ہے وہ منگل کا دن ہوگا۔ غدن مفعول فی اول، یکون فعل تام ہوا ضمیر اس کا فاعل، یوم الثلاثاء مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ثانی، فعل اپنے فاعل دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس کو یوں بنائیں کہ غدن مفعول فی یکون فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، یوم الثلاثاء مرکب اضافی ہو کر اس کی خبر، تو یکون فعل اپنے فاعل اور مفعول، اور یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے زید یذهب الی مدرسۃ کل یوم الا یوم الجمعہ، زید یذهب زید جاتا ہے، الی مدرسۃ مدرسہ تک، مدرسہ کی طرف، کل یوم ہر دن، الا یوم الجمعہ سوائے جمعے کے دن کے، زید جمعے کے دن کے علاوہ ہر دن مدرسہ جاتا ہے۔ زید المبتدا، یذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الی حرف جر، مدرسۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ، کل مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مستثنی منہ، کیونکہ جمعہ جو ہے ہر دن میں سے خارج ہو رہا ہے، مستثنی منہ، الا حرف استثناء، یوم الجمعتی مرکب اضافی ہو کر کے مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر کے مفعول فی ہوا، یذهب فعل کا، فعل اپنے فاعل
اور ظرف لگ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا اذهب الى کراتشی یوم السبتی، میں کراتشی یعنی کراچی، میں کراچی جو ہے ہفتے کے دن جاؤں گا، سنیچر کے دن جاؤں گا۔ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، اذهب فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا پوشیدہ فاعل، الی حرف جر، کراتشی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، یوم السبتی مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والدی یرجو من ملتان یوم الاربعاء، والدی میرے والد یرجو واپس ہوں گے ملتان سے یوم الاربعاء بدھ کے دن، میرے والد بدھ کے دن ملتان سے واپس ہوں گے۔ والدی مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یرجو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، میم حرف جر ملتانہ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، یوم الاربعاء مرکب اضافی ہو کر مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت تمرین الدرس التاسع والعشرین، 29ویں سبق کی تمرین۔ کم یومن فی الاسبوع، کم من کتنے، یومن دن فی الاسبوع ہفتے میں، اس میں ہفتے میں کتنے دن ہیں، فعل یا ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، اس طور پہ کرتے ہیں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں۔ فی الاسبوع سبعۃ ایام، فی الاسبوع ہفتے میں سبعۃ ایام 7 دن ہوتے ہیں۔ ما ہی ایام الاسبوع، ما ہی وہ کیا ہے، ایام الہفتے کے، ہفتے کے دن وہ کیا کیا ہیں، ذرا بیان کریں ہفتے کے وہ دن کیا کیا ہیں۔ تو بیان فرما رہے ایام الاسبوع ہی حاضی، ہفتے کے دن وہ یہ ہیں، الجمعۃ جمعہ، السبت سنیچر، الاحد اتوار، الاثنین پیر، الثلاثاء منگل، الاربعاء بدھ، الخمیس جمعرات۔ ایو یومن ھذا، یہ کون سا دن ہے، ایو یومن ھذا یہ کون سا دن ہے، ھذا الیوم السبت یا سیدی، یہ دن جو ہے سنیچر کا دن ہے، یہ دن سنیچر ہے یا سیدی اے میرے آقا۔ ایو یومن کانا امسی، ایو یومن کانا امسی گزشتہ دن کون سا کھانا، ایو یومن کانا امسی گزشتہ دن کون سا دن تھا، گزشتہ کل کون سا دن تھا، گزشتہ کل کون سا دن تھا، کانا امسی یوم الثلاثاء گزشتہ کل جو ہے وہ منگل کا دن تھا۔ ایو یومن یکون غدن، آئندہ کل کون سا دن ہوگا، آئندہ کل کون سا دن ہوگا، غدن یکون یوم الخمیس آئندہ کل جو ہے وہ جمعرات کا دن ہوگا۔ حل الیوم یوم الاربعاء، کیا دن یہ بدھ کا دن ہے، یہ دن بدھ کا دن ہے، لا نہیں، بل الیوم یوم الثلاثاء بلکہ یہ دن منگل کا دن ہے۔ متی یذهب زید الی بہاولپور، متا نے کب، زید یذهب زید جائے گا الی بہاولپور، بہاولپور زید بہاولپور کب جائے گا، زید یذهب الی بہاولپور یوم الاحد، یذهب زید زید یذهب زید بہاولپور اتوار کے دن جائے گا، زید بہاولپور اتوار کے دن جائے گا۔ آگے ہے متا یرجو زید من بہاولپور، متا مانے کب، یرجو زید زید واپس ہوگا من بہاولپور، زید بہاولپور سے کب واپس ہوگا، یرجو زید من بہاولپور یوم الاثنین، زید بہاولپور سے پیر شریف کے پیر کے دن آئے گا، لوٹے گا واپس آئے گا۔ متا یاتی خالد من حیدرآباد، متا مانے کب، یاتی آئے گا، خالد من حیدرآباد حیدرآباد سے، خالد حیدرآباد سے کب آئے گا، یاتی خالد من حیدرآباد یوم السبت، خالد حیدرآباد سے ہفتے کے دن آئے گا۔ حل تذهب الی مدرستی کا یوم الاحد، حل تذهب کیا تم جاتے ہو اپنے مدرسے، یوم الاحد اتوار کے دن، کیا آپ اتوار کے دن اپنے مدرسے جاتے ہو، لا نہیں، لا اذهب یوم الاحد الی مدرستی، میں اتوار کے دن اپنے مدرسے نہیں جاتا ہوں۔ یہ ہمارا سبق جو تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت جو ہے ہم تمرین پڑھ لی، تمرین بھی ہم نے پڑھ لی، اب اس کے تحت جو ہے یہ اردو سے عربی بناتے ہیں، اردو سے عربی بنائیں، اردو سے عربی۔ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں، آپ نے پہلے جو جملہ پڑھا وہی لکھتے ہیں آپ، کم یومن فی الاسبوع، کم یومن کتنے دن ہوتے ہیں، فی الاسبوع ہفتے میں۔ نمبر 2 آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے،
ایو یومن، ایو یومن حاضہ، یہ اس کی یوں بناتے ہیں اس طرح سے دی ہوئی ہے آپ کی عبارت، ایو یومن حاضہ، آج کو ملاتے ہیں حاضہ، یہ کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے، ایو یومن حاضہ، اور اگر یوم لانا چاہیں تو یہاں پر یوم کی تکرار ہو جائے، ایو یومن الیوم، ایو یومن حاضہ۔ نمبر 3، جناب آج اتوار ہے، جناب آج اتوار ہے، حاضہ یعنی یہاں پر بھی آج کا مطلب حاضہ، حاضہ یوم الاحد یا سیدی، آج جناب کی مراد یا سیدی، حاضہ یوم الاحد یا سیدی۔ نمبر 4، کل کون سا دن ہوگا، ایو یومن یکون، ایو یومن یکون غدن، ایو یومن یکون غدن۔ نمبر 5، کل اتوار ہے، غدن یکون یوم الاحد، کل اتوار ہے یعنی کل اتوار ہو، کل کون سا دن ہوگا، کل اتوار ہے، یکون غدن، غدن یکون یوم الاحد، غدن یکون یوم الاحد۔ نمبر 6، کل کون سا دن تھا، کل کون سا دن تھا، تو اب یہاں بنا ایو یومن کانا امسی، گزشتہ کل کون سا دن تھا، ایو یومن کانا امسی، گزشتہ کل کون سا دن تھا۔ نمبر 7، کل سنیچر تھا، امسی کانا یوم السبتی، امسی کانا یوم السبتی۔ نمبر 8، خالد پرسوں ملتان سے آیا، آیا جا یجو منا نا، رجا یا منا، رجا خالد من ملتان قبل امسی، رجا خالد من ملتان قبل امسی، یا یہ کہ اور جا خالد من ملتان قبل امسی۔ نمبر 9، حمید پرسوں بہاولپور جائے گا، پرسوں جائے گا، اب یہاں بنائیں گے یذهب حمید الی بہاولپور بعد غد، یذهب حمید الی بہاولپور بعد غد۔ نمبر 10، کیا چھٹی جمعہ کا دن ہے، حل کیا جمعہ چھٹی کا دن ہے، حل الجمعۃ یوم العطلۃ، کیا جمعہ چھٹی کا دن ہے، حل الجمعۃ یوم العطلۃ، یوم العطلۃ۔ نمبر 11، جی ہاں جمعہ مسلمانوں کی چھٹی کا دن ہے، جی ہاں نعم الجمعۃ جمعۃ یوم العطلۃ للمسلمین، جمعہ جو ہے مسلمانوں کی چھٹی کا دن ہے، تو اس کی یوں عربی بنائیں گے، جی ہاں مسلمانوں کی، نعم الجمعۃ یوم العطل یوم العطلۃ للمسلمین، الجمعۃ یوم العطلۃ للمسلمین۔ آگے ہے نمبر 12، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اب یہاں پر بھی اس کی یوں بنائیں گے، الجمعۃ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن، الجمعۃ یوم العید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن، الجمعۃ الجمعۃ یوم العید، عید کا دن، الجمعۃ یوم العید للمسلمین، مسلمانوں کی عید کا دن، الجمعۃ یوم العید للمسلمین۔ تو یہ ہمارا جو سبق تھا یہ سبق مکمل ہو گیا، اس کے تحت ہم نے ترکیب، ترجمہ، تمرین وغیرہ بہت ساری چیزیں معلومات کی اور حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو ہمارا اس سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ضرور لکھیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے چینل درس نامی کو سبسکرائب کر دیجیے، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔